وطن کی اسی خواہش کے تحت ایک بار پھر مذاکرات کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں آج اس ایوان کے ذریعے اس سلسلے میں ایک 4 رکنی کمیٹی کے قیام کا اعلان کرتا ہوں اور میں خود اس تمام عمل کی براہ راست نگرانی کروں گا۔ میز پہ بیٹھنے دیں، گفتگو کرنے دیں اور اچھے نتائج کی امید رکھیں کہ ہم خون خرابے کے بغیر امن کی منزل تک پہنچیں۔ اس پہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، یہ آج کل میں، اور کوئی نہ ہماری طرف سے ضد ہے نہ ان کی طرف سے ضد ہے۔ میڈیا میں ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ دن میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اپنی طرف سے ہم پورے خلوص کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم ڈائلاگ کے ذریعے سے معاملات کو حل کر لیں تو اسی میں سب کی بہتری۔ The talks fail, you understand when. میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ۔ یہاں سے ہم جائیں گے شمالی وزیرستان۔ جی ہاں، شمالی وزیرستان، جہاں پاکستان کی افواج نے عسکریت پسندوں کے خلاف ایک ملٹری آپریشن کا آغاز کیا۔ وہاں پہ کیا حالات ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہے؟ سر we'll go to Peshawar first. After that we'll go to Miranshah, around about 2 hours and 20 minutes. آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں کہاں؟ سر انیشلی ٹو پشاور دین میرانشاہ۔ اور کتنے گھنٹے کی فلائنگ سر we'll take around 2.5 hours. Initially to Peshawar 40 minutes, then we'll have refueling for around 30 to 35 minutes, and then 1 hour and 15 minutes to Miranshah. تقریباً 1 گھنٹہ اور چند منٹ کی مسافت کے بعد ہم لوگ پشاور ایئرپورٹ پہ لینڈ کر چکے ہیں۔ پشاور ایئرپورٹ پہ ماضی میں 2 دفعہ عسکریت پسندوں نے حملے کیے تھے اور ان کے تانے بانے بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے ملتے تھے، جس کی پلاننگ شمالی وزیرستان میں ہوئی۔ پشاور ایئرپورٹ سے ہم میرنشاہ جا رہے ہیں۔ وہاں پہ تقریباً جو پائلٹس نے ہمیں بتایا کہ 1 گھنٹے بعد ہم وہاں پہ لینڈ کریں گے۔ میرنشاہ میں ہیلی کاپٹر یہاں پہ لینڈ کر چکا ہے اور آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب میں میرانشاہ بیس پہ آیا تھا تو یہاں سے ہم لوگ باہر نہیں جا سکے تھے۔ آج یہاں پہ کیا حالات ہیں دیکھتے ہیں، اور میرانشاہ بیس پہ آج دوبارہ میں تقریباً 2 سال کے بعد آ رہا ہوں، اور آج سے 2 سال قبل جب اس بیس پہ آئے تھے تو اس سے باہر شہر میں ہم لوگ نہیں جا سکتے تھے۔ تمام جگہ پہ اطلاعات یہ تھیں کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، طالبان کے جگہ جگہ گروپس موجود تھے، اور اسی بیس کیمپ میں فوج کا یہیں بیس کیمپ پہ ہمیں ایک بریفنگ دی گئی تھی جس میں بتایا تھا کہ طالبان کی پریزنس کہاں کہاں ہے۔ شمالی وزیرستان کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹ از دا موسٹ ڈینجرس پلیس آن دا فیس آف دا ارتھ، یعنی دنیا کی خطرناک ترین جگہ ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے مختلف ملیٹنٹ گروپ، عسکریت پسند گروپ، انہوں نے شمالی وزیرستان کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ پچھلے 11 سال شمالی وزیرستان میں کیا ہوا آپ کو یہ پروگرام میں بتائیں گے۔ آج بھی میرے اور آپ کے لیے شمالی وزیرستان بائی روڈ جانا خطرے سے خالی نہیں۔ ہم فوج کے ساتھ شمالی وزیرستان جا رہے ہیں اور اب مزید کہانی آپ کو آگے بتائیں گے۔
آج بھی ہم یہاں پہ آئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج حالات کیسے ہیں. اور میران شاہ بازار جس کو کہا جا رہا ہے کہ صاف کر لیا گیا ہے، وہاں سے ملیٹنٹس بھاگ گئے ہیں، کچھ کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، وہاں پہ کیا حالات ہیں. اس فوجی بیس کیمپ میں میران شاہ میں فوج یہاں پہ کافی عرصے سے موجود ہے، اور پہلی دفعہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 2002 میں تورا بورا آپریشن کے بعد فوجی ٹروپ باقاعدہ طور پہ موو ان کیے تھے، اور یہاں سے جو لاجسٹک سپلائی ہے پاکستان فوج کی میران شاہ سے موو ہوتی ہے. یہاں پہ کور بھی ہماری بیٹھی ہے، 11 کور کے افسران، جوان، فوجی وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. کتنے ٹائم لگا ہمیں پشاور سے یہاں ٹوٹل یہاں تک تقریباً 2.5 گھنٹے لگے. 3.25 گھنٹے. اور پشاور سے یہاں تک پشاور سے 1 hour 20 minutes. 1 hour 20 minutes. اور آپ کی ریگولر فلائٹس اسی طرح ہوتی ہیں اسلام آباد، پشاور؟ نہیں، جہاں کہیں کی بھی ہوتی، موسٹلی آف سے یہاں کے. اب ہم شمالی وزیرستان میں فوج کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں جا رہے ہیں، جہاں پہ ایک بریفنگ دی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ اب تک جو آپریشن ہوا ہے اس کی کیا اپڈیٹس ہیں، کیا کارروائی ہوئی ہے عسکریت پسندوں کے خلاف، اور آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا. اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت ساری دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان ایجنسی سے لنکڈ ہوتی رہی ہیں اور ہیں بھی. آلسو اے سورس آف پرپیٹریٹنگ وائلنس، آرگنائزڈ کرائم ان سائڈ دا کنٹری. آلموسٹ ان آل ایونٹس دا ٹریسز came back to North Waziristan Agency. وہ گل بہادر ابھی کہاں ہے؟ کم از کم میران شاہ میں نہیں ہے. اگر آگے جا کے جب سبسیکوینٹلی کہیں جائیں گے، جب بھی اس کے ساتھ کہیں بھی انکاؤنٹر ہوگا تو وہ اس میں مارا جائے گا. یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اس پہ بریگیڈ صاحب بریفنگ کے بعد اب ہم میران شاہ بازار جا رہے ہیں. بریفنگ میں GOC7 ڈیو نے ہمیں بتایا ہے کہ میران شاہ کا 80% علاقہ صاف کرا لیا گیا ہے. جس بیس کیمپ سے ہم نکل رہے ہیں آپریشن شروع ہونے سے پہلے تک پاکستان کی ریٹ آف دا اسٹیٹ، ریٹ آف دا گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اس کیمپ تک محدود تھی. آپریشن شروع ہونے کے بعد پاکستانی افواج کے دستے اس بیس کیمپ سے باہر نکلے ہیں اور میران شاہ کا شہر اور جو مین بازار ہے وہاں پہ انہوں نے کارروائی کی اور ریٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں. ہم کس جگہ پہ پہنچ گئے ابھی؟ یہ بالکل میران شاہ کے سراؤنڈنگ میں یہ ماچس ولیج ہے، اور ماچس ولیج میں ایک کمپاؤنڈ ہے جو ابھی آپ آئیں گے بھی دیکھیں گے. یہاں پہ پوزیشنز لے کے کیوں کھڑے ہیں آپ؟ یہاں پہ سر دور سے سنیپر کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ہم نے اپنی پوزیشن سنبھال لی تاکہ دور سے کوئی اس طرح کوئی موومنٹ نظر آئے تو تاکہ ہم بر وقت کارروائی کر سکیں. ہم ماچس گاؤں میں موجود ہیں. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی تعداد میں ازبک عسکریت پسند یہاں موجود ہوتے تھے. گھر کے اندر سے یہ راستہ جا رہا ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ٹنل ہے کافی لمبا، اور یہ ازبک اور القاعدہ عسکریت پسند ان کے زیر استعمال یہ علاقہ تھا. 15 جون کے بعد شروع ہونے والے آپریشن کے بعد یہ ٹنلز یہاں پہ دریافت ہوئے ہیں اور ان کو کلیئر کیا گیا ہے. یہ ہائیڈ آؤٹ ہے، بظاہر دیکھنے میں ایک سادہ سا گھر، ایک سادہ سا کمپاؤنڈ، اور اس کے بعد کمرے کے اندر سے یہ آگے ٹنل بنائی ہوئی ہے ہائیڈ آؤٹ کے طور پہ. شمالی وزیرستان میں اور خاص طور پہ میران شاہ میں اس طرح کی کافی ٹنلز ملی ہیں. یہ ایک اور اسی ٹنل میں آتے ہوئے
ایک کمرہ ہے اور آپ یہاں پوٹیشیم کلوریٹ کے دیکھ سکتے ہیں، تھیلے پوٹیشیم کلوریٹ کے، اور اس پہ سائن بھی بنے ہوئے کہ کہاں سے یہاں پہ امپورٹ ہو رہے ہیں اور پوٹیشیم کلوریٹ کے کس کام آتے ہیں. یہ ہمیں بتایا گیا یہ پوٹیشیم کلوریٹ آئی ڈیز بنانے کے کام آتا ہے. اور ان ٹنلز میں ہم نے یہ تھیلے دیکھے ہیں. یہ کیا جگہ ہے؟ یہ اس طرح کے کتنے کمرے ہیں اس ٹنل میں؟ کم از کم 5-6 کمرے اس طرح کے ہیں. اور کتنے لوگ اس میں آ سکتے ہیں؟ ایک ٹنل کے استعمال کر سکتے ہیں 20 سے 25. اس طرح کی ہائیڈ آؤٹس میں کم از کم 20 سے 25 عسکری ہمیں بتایا گیا ہے کہ استعمال کرتے ہیں. مختلف کمرے بنے ہوئے ہیں اس ٹنل کے دوران. اوپر جو بھی کاروائی ہو کافی محفوظ جگہ ہے. ایک اور کمرہ ہے اور اس طرح کے ہمیں بتایا گیا 5-6 کمرے ہیں یہاں پہ. لائٹ پھیر کے دکھا دیں. جی ہاں، اور روم فریشنرز بھی موجود ہیں. لائٹنگ کا باقاعدہ انتظام یہاں پہ تھا. تاریں لگی ہوئی ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. شیلڈ کیا ہوا ہے اس کو اوپر پلاسٹک سے کہ پانی سیپ ان نہ کرے، کیونکہ باہر کافی زیادہ گرمی ہے لیکن سرنگ کے اندر کافی ٹھنڈا موسم ہے. اور گرمیوں میں یہ بھی پرفیکٹ ہائیڈ آؤٹ بھی ہے. اس طرح کی میران شاہ میں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ کافی ساری سرنگیں ابھی تک ایکسپوز ہو چکی ہیں. لٹریچر کا ذکر ہوا. باقاعدہ پرنٹڈ لٹریچر ہے، اس کو موٹیویشن اور پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پرنٹڈ مٹیریل کے جو کہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ ہوئے ہیں اور استعمال ہوتے رہے. سلیپنگ بیگز نظر آ رہے ہیں. فزی ڈرنک، سافٹ ڈرنکس کی کافی ساری بوتلیں یہاں پہ موجود ہیں. یہ پتہ نہیں فزی ڈرنکس کا شوق زیادہ تھا یا صرف یہ خالی بوتلیں پانی کے لیے استعمال ہو رہی تھیں. یہ ایک اور کمرہ آن دا فرنٹ تھا جہاں سے انٹر ہوتے ہیں اس کمپاؤنڈ میں. یہ ضروری استعمال کی اشیاء اور یہ باقاعدہ بطور کچن یہ والا کمرہ استعمال ہوتا رہا ہے. یہاں پہ باقی سامان اب ڈمپ ہے. چیک کر لیتا ہوں. یہ بڑی لائیو ایمونیشن ہے. یہ یہاں پہ جو لوگ رہتے تھے ان کا ایمونیشن ابھی تک یہاں پہ کچھ ریکور ہو رہا ہے. یہ افواج پاکستان استعمال کرتے ہیں. یہ ٹیررسٹ بھی استعمال کرتے ہیں. بہت خاک اور خون نسیم حجازی کے ناول ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں. اور شریعت یا شہادت سلام افغان جہاد کے حوالے سے جولائی 2012 کی یہ پبلیکیشن بھی یہاں موجود ہے. ٹائپ CF 98-9 پسٹل آپریشن اینڈ مینٹیننس مینول. یہ پتہ نہیں کہاں سے یہاں پہ یہ چیزیں پہنچتی ہیں اور کس طرح سے. باقاعدہ ٹریننگ کے لیے یہ مینولز اویلیبل ہیں. خط ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عبد الحسیب آج صبح کسی تشکیل کے سلسلے میں 1 ہفتے کے لیے روانہ ہو گئے اور ہم بعد میں پہنچے اس لیے ان سے ملاقات نہ ہو سکی. حمزہ بھائی کے ذریعے انہوں نے یہی کہا ہے MP3 میں جتنے ترانے لوڈ ہو سکیں کر دیے ہیں. مزید اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ انجام خان صاحب جو یہ خط لکھ رہے ہیں USB میں کارڈ لگا ہوا ہے، یہ یہاں سے جو میڈیا سیل ہے میڈیا پروپیگنڈے کے لیے جو مواد تھا وہ بھی شاید یہیں پہ تیار ہوتا تھا. یہ وہ کمپاؤنڈ تھا جو ہمیں بتایا گیا کہ ازبک اور عرب عسکریت پسندوں کے استعمال میں تھا. یہ بتایا جا رہا ہے یہ ایک ازبک کا کمپاؤنڈ تھا اور ابھی بھی
میں بتایا گیا ہے کہ یہ والا کمرہ جو ہے اس کے اندر ایکسپلوسیوز موجود ہیں. کمیونیکیشن کے لیے واکی ٹاکی سیٹس یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. سونا اور یہ ایکسپلوسیو مٹیریل یہاں پہ فیوزز پنس ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. بیٹریز ٹرانسمیٹرز. یہ اس میں سوسائڈل جیکٹ وغیرہ پڑی ہوئی ہے. اچھا پرائمڈ ہے, صرف اس کو پل کرنا ہے اٹ کین ایکسپلوڈ. ہم دیکھ سکتے ہیں. یس یو کین. سامنے بٹ تھوڑا سا لائٹ کا ایشو ہے. سامنے جو ہے وہ وہاں پڑی ہوئی. اور یہ لائیو سوسائڈ جیکٹ ہے. سوسائڈ جیکٹ ہے. اٹ از پریپیئرڈ. اٹ کین بی یوز اینی ٹائم. ابھی اب پل کریں تو یہ پھٹ جائے گی یہاں پہ. اور یہ کمپاؤنڈ کس کے استعمال میں تھا؟ بیسیکلی عرب کمپاؤنڈ ہے. عرب کمپاؤنڈ ہے. عرب عسکریت پسندوں کے استعمال میں یہ کمپاؤنڈ تھا. اور اگر ہمارے کیمرہ مین لائٹ آن کر کے دکھا سکیں تو سامنے ایک لائیو سوسائڈ جیکٹ ہمیں بتایا گیا ہے وہ پڑی ہے, جس کو صرف اگر اس کا وائر کھینچیں گے تو وہ ایکسپلوڈ ہو سکتی ہے. ایکسپلوسیوز یہاں سوسائڈ جیکٹس ہیں, وہاں سرکٹس ہیں. لٹریچر بھی یہاں پہ کافی زیادہ موجود ہے. اور اگر بارود کا کورس بکلیٹس دیکھیں تو باقاعدہ یہ پرنٹ آؤٹس لے کے بارود کی اقسامز ان کا باقاعدہ ترجمہ کر کے رکھا گیا. اور کلر پرنٹر کی فیسلٹی اور سہولت تو یہاں پہ باقاعدہ طور پہ موجود تھی. اور ٹریننگ مینولز ہیں. ہاں یہ کس چیز کا ٹریننگ مینول ہے؟ یہ RR ہے, ریکوائل لیس رائفل. ریکوائل لیس رائفل, اس کا ٹریننگ مینول بھی یہاں پہ موجود ہے. قاعدہ ایک مینیو لگا ہوا ہے کہ کھانے کے لیے کتنے لوگ, اگر زیادہ لوگ آئیں تو اکثر اس طرح کے مینیو آپ کو کینٹینز میں نظر آتے ہیں. جمعے کے دن دال سبزی, دوپہر کو بھی سبزی اور رات کو بھی. ہفتے والے دن انڈے ٹماٹر پیاز اور گوشت ملتا ہے. اتوار کو سوئیاں اور دال. پیر کو پورا مینیو ہے باقاعدہ. سوجی کا حلوہ بھی, سوئیاں بھی. اچھا وہ جو مین گیٹ ہے نا, مین گیٹ کے باہر اس کا ایک بڑا اچھا جو بھی اندر آتا ہے اس کے لیے انسٹرکشنز ہیں کہ ایز اے سوسائڈل بامبر آپ ٹریننگ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اندر. جو مین وہ ہم جا کے بھی یقیناً دیکھتے ہیں. یہ مینول ہے, یہ مینول ہے اس کا IDs بنانے کا, جو بکلیٹ کھلی ہوئی پڑی ہوئی ہے. کیٹلاگ میں پڑی ہوئی ہے. اور یہ چیزیں کیا کیا پڑی ہیں بتا سکتے ہیں؟ ایکچولی ساری جی یہ کنیکٹڈ ہیں. یہ موبائل ہیں اور یہ چپ جو ہیں یہ ساری جو ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں اس فریکوینسی کی ریلیٹڈ. یہ ایک اور کمرہ ہے, یہاں باقاعدہ ٹیبل اور چیئر لگی ہوئی ہے. اور جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ بھی کام کچھ اسی طرح ایکسپلوسیوز وغیرہ بنانے کا ہے. بیٹریز پڑی ہیں. ٹنل کے باہر کچھ ہدایات لکھی ہوئی ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. عمر محمود کی طرف سے محترم مہمان ساتھی بھائی کی خدمت میں, اور جہاد کے لیے ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے. باقاعدہ لکھا ہے کہ اپنا سامان بھی عبد الودود بھائی کو تفصیلی دکھانے کی زحمت دیں گے. نیز موبائل فون, MP4 کیمرہ جیسی چیزوں پر اپنا نام لکھ کر ان کے حوالے کیجیے. یہ چیزیں متعلقہ بھائی کے پاس بطور امانت رہیں گی. اس طرح کی چیزیں ہیں جو موٹیویشن کے طور پہ استعمال. ابھی تک جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں, ایک ID فیکٹری, ٹنلز, یہ کن کے استعمال میں تھیں؟ یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ ولیج ماچس کے اندر ہے اور یہ القاعدہ کا ایک کمپاؤنڈ تھا. سو عرب القاعدہ والے وہ اس جگہ کو استعمال کر رہے تھے. آپ نے یہ ٹنلز دیکھی ہوں گی, ID کی فیکٹری دیکھی ہوگی, لٹریچر یہاں پہ دیکھا ہوگا. تو یہ القاعدہ والوں کے استعمال میں تھا. اب اس علاقے میں ابھی میران شاہ میں بتایا گیا, آپ نے بتایا کہ 80% علاقہ ریکور ہو چکا ہے, ریٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلش ہو چکی ہے. اس طرح کے کمپاؤنڈز جب حکومت پاکستان, افواج پاکستان ان پہ کنٹرول حاصل کرتی جا رہی ہیں تو دہشت گردی کے امکانات پورے ملک میں کتنے کم ہو جائیں گے اس سے؟ دیکھیں اس سے بڑا فرق پڑے گا. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنا ذخیرہ ادھر انہوں نے کیا ہوا تھا یہ سارا کہیں استعمال کرنے کے لیے کیا ہوا تھا. سو اس سے فرق تو پڑے گا.
ابھی کتنا فرق پڑے گا ابھی آگے، چونکہ یہ پہلی جگہ ہے جس کو ہم کلیئر کر رہے ہیں اور تقریباً 80% سے زیادہ ہم کلیئر کر چکے ہیں. ابھی تو اس کو بھی ہم پورا کریں گے اور باقی علاقوں میں بھی جائیں گے اور بھی اس طرح کا کافی سارا کیشز ملیں گے. تو یہ ان کی کیپیبلٹی کے اوپر افیکٹ ہوگا. کتنا ہوگا یہ بھی آنے والے دنوں میں دیکھا جائے. کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ علاقے میں اس جگہ پہ ماچس گاؤں میں یہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا جہاں سوسائڈ بامبرز بھی تیار کیے جاتے تھے؟ بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ سوسائڈ بامبرز تیار کیے جاتے تھے. یہ ان میں سے ایک جگہ ہے. ابھی ایک اور آپ ابھی مسجد دیکھیں گے جس کی بیسمنٹ کے اندر انہوں نے تہہ خانوں میں کمرے بنائے ہوئے تھے جہاں پہ وہ سوسائڈ بامبرز کو رکھتے تھے، ان کو انڈاکٹرینیٹ کرتے تھے، ان کو موٹیویٹ کرتے تھے. وہاں سے پھر یہ آگے ان کو مزید ڈسپیچ کرتے تھے جا کے اپنے کام کرنے کے لیے. سو یہ ایک واحد کمپاؤنڈ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ان کا کوئی سوسائڈ بامبرز کا مرکز تھا. ہم کوشش کریں گے ناظرین کے جنرل عاصم باجوہ صاحب کے ساتھ مزید آگے ہم جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی ان سے معلومات حاصل کریں کہ کہاں پہ کیا چیزیں ریکور ہوئیں، اور جنرل عاصم باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میرن شاہ کے ماچس گاؤں سے میرن شاہ بازار کی طرف جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ عرب، ازبک اور ETIM ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور IMU ان کے بھی کچھ ٹریسز ملے ہیں، کچھ ایویڈنس ملے ہیں. اور باقاعدہ ایک دکان ایسی ہے جس کو کہ القاعدہ شاپ کہا جاتا ہے جہاں پہ عسکریت پسندی کے لیے مختلف قسم کی چیزیں باقاعدہ بکتی تھیں. جہاں پہ کہ کارروائی ہوئی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گولہ باری کے نتیجے میں کافی سارے کمپاؤنڈز یہاں پہ تباہ کیے گئے ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں میرن شاہ بازار میں. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ فوجی کارروائی کے بعد اس بازار کے کیا حالات ہیں. پچھلے کم از کم آپریشن شروع ہونے سے پہلے یہاں پہ عام پاکستانی نہیں آ سکتے تھے، اور اس میرن شاہ بازار کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو کارروائیاں ہوتی تھیں باقاعدہ ایک چوک ہے جہاں پہ لوگوں کو مار کے لٹکایا جاتا تھا، اور عسکریت پسندوں کا اپنا ایک نظام تھا جس کے تحت وہ انصاف بقول ان کے انصاف دیتے تھے، اور اسی بازار میں ان کی باڈیز کو لٹکایا جاتا تھا. یہ ایمونیشن لٹریچر جو ریکور ہوا ہے اس آپریشن کے دوران ریپبلک آف افغانستان پاسپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ افغانی لوگ بھی یہاں پہ موجود تھے. کچھ پاکستانی پاسپورٹس ہیں. جہاد کے بارے میں کتابیں، کویت ٹیچنگ ہاسپٹل، کچھ تصاویر لگی ہوئی ہیں طالبان رہنماؤں کی جو فریمز وغیرہ ریکور ہوئے ہیں. مختلف قسم کا اسلحہ یہاں سے برآمد ہوا ہے. یہ پین ہے، یہ پین پسٹل ہے. پین پسٹل جی. سگنل اکوپمنٹ، واکی ٹاکیز، موبائل فونز، ٹرانسمیٹرز، خنجر، تلواریں جو اکثر آپ عسکریت پسندوں کی ویڈیوز میں دیکھتے تھے وہ بھی. اور یہ کنفسکیٹڈ ویپنز ہیں، بلٹ پروف جیکٹس ہیں، کیموفلاج یونیفارم تحریک طالبان پاکستان کے بینر اور کیموفلاج جیکٹ. بتایا گیا یہ مسجد ہے اور اس کی بیسمنٹ میں بھی، اس مسجد کی بیسمنٹ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک کمپاؤنڈ بنایا گیا تھا. باقاعدہ جتنے لوگ آتے ہیں 5 آدمیوں پر ایک گوشت کا ڈبہ کھولیں، ایک ڈبہ دودھ سے 8 کپ چائے بنائیں، چائے صبح. باقاعدہ مینیو جس طرح ہاسٹلز اور میسز میں ہوتا ہے
اس طرح سے کھانے پینے کا بھی باقاعدہ خیال رکھا جاتا تھا عسکریت پسند جو یہاں پہ تھے، اور باقاعدہ ضابطۂ اخلاق ہے. اچھا، اوپر مسجد ہے اور نیچے یہ کمپاؤنڈ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کافی سارے عسکریت پسند رہتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویپنز وغیرہ کے لیے جو جیکٹس استعمال ہوتی ہیں، میگزینز رکھنے کے لیے، وہ بھی اس کمرے میں موجود ہیں. رحمانی.com ویب سائٹ. جل صاحب، یہ کیا جگہ ہے؟ یہ مسجد ہے ایک، اور ابھی اس وقت مسجد کی بیسمنٹ میں ہیں. اور آپ نے بھی یہ لوکل کمانڈر سے بات کی ہوگی، جو وہ بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کیوبیکلز بنے ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں جہاں سوسائڈ بامبرز کو فائنل لانچ سے پہلے یہاں رکھا جاتا ہے. اور اگر آگے جائیں تو جو یہ ابھی ٹنلز وغیرہ نظر آ رہی ہیں، ان میں بھی کافی سارے کمرے ہیں جو اس سے بہت بہتر حالت میں، کارپیٹڈ بھی ہیں، وہاں ایئر کنڈیشننگ بھی ہوئی ہوئی. یعنی کہ مختلف ٹیئرز آف لیڈرشپ کے لیے اس کی کیٹیگرائزیشن ہے کمروں کی. جی، یہ وہ کمروں کو دیکھنے کے بعد تو یہی لگ رہا ہے. اور اگر آپ پوسٹرز وغیرہ دیکھیں تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ تو سوسائڈ بامبرز کے لیے موٹیویشنل پوسٹرز ہیں، اور باقی جو ہیں وہ جو ان کی سینئر لیڈرشپ وغیرہ ہے ان کی چیزیں وہاں پر نظر آتی ہیں. جل صاحب، اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، نیچے بیسمنٹ میں یہ اتنا بڑا کمپاؤنڈ، تو میرن شاہ بازار میں یہ سب سے بڑا ان کا ٹھکانہ یہی تھا. جو ابھی تک جو ڈیٹیل سرچ ہوئی ہے اس کے مطابق جو لوکل کمانڈرز بتا رہے ہیں، یہ پروبیبلی سب سے بڑا بیسمنٹ میں کمپاؤنڈ ہے جو ان کو ملا. یہاں پہ خودکش بمبار بھی تیار ہوتے تھے، پلاننگ بھی ہوتی تھی. جی، یہیں جو ان کو لوکل جو بھی ان کے سورسز ہیں بتا رہے ہیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے کیوبیکلز ہیں یہ وہی سوسائڈ بامبرز کے لیے ہی ہیں، خودکش بمبار ہیں. کوئی ہمیں دکھا سکتے ہیں کون سا؟ بھی ناظرین، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک ایسا کمرہ جہاں پہ کہ خودکش بمبار وہ تیار ہوتے تھے. اور اس کی سب سے سرپرائزنگ بات یہ ہے اس کمپاؤنڈ کی کہ اوپر مسجد ہے اور نیچے یہ اتنا بڑا کمپاؤنڈ ہے، اور شاید میرن شاہ میں ابھی تک کی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں دریافت ہونے والا یہ سب سے بڑا کمپاؤنڈ ہے. ناظرین، یہ وہ ایک کمرہ ہے جس میں کہ خودکش بمبار بتایا گیا ہمیں کہ ان کو بھی رکھا جاتا تھا. اور جو آپ پینٹنگز دیکھ رہے ہیں، موٹیویشنل لٹریچر یہاں پہ مواد موجود ہے، اس کے ذریعے جو خودکش بمبار ہیں ان کی موٹیویشن ہائی لیول پہ رکھی جاتی تھی. اب باقاعدہ جو کتابیں یہاں پہ موجود ہیں، اخبارات، وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں. مزید یہاں پہ کمرے ہیں، اور اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ اندازہ لگانا شاید اتنا آسان نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی آگے ایک راستہ جا رہا ہے اور باقاعدہ آگے کمرہ ہے، کمپاؤنڈ ہے، اور یونیفارمز پڑے ہیں عسکریت پسندوں کے، بیلٹس ہیں، یونیفارمز ہیں. اور اگر اس کمرے کا دروازہ یہاں سے بند کر دیا جائے تو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر سے مزید راستے بھی آگے جا رہے ہیں، مزید ہائیڈ آؤٹس ہیں یہاں پہ. یہ کچھ کمرے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ سوسائڈ بامبرز تیار ہوتے تھے، اس کے بعد سٹیجنگ گراؤنڈ کے طور پہ ان کمروں کو استعمال کیا جاتا تھا اور یہاں پہ ان کو ٹھہرایا جاتا تھا. اشیاء استعمال کی چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. کافی سارے لوگ اس کمرے میں آ سکتے ہیں. بیٹریز، یو پی ایس موجود ہے. بظاہر یہ آگے کچن ہے اور اس کے پیچھے باقاعدہ یہ کمرے بنے ہوئے ہیں. ناظرین، بتایا گیا ہے کہ یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ کہ جو لوگ اغوا ہو کے آتے تھے اور اکثر ویڈیوز جو بنتی تھیں اس کے لیے اس کمرے کا استعمال ہوتا تھا. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لٹریچر کافی سارا موجود ہے، باقاعدہ ایک ایگزاسٹ فین بھی لگایا گیا ہے، بیٹریز ہیں، اور اس کی لک اس طرح سے دی گئی ہے کہ باہر شاید یہ ایک کچن ہے. اس کمرے میں بتایا گیا ہے ہمیں کہ مغوی جو لوگ اغوا ہوتے تھے ان کو رکھا جاتا تھا، جو انٹرویوز ریکارڈ ہوتے تھے، جو بینر اگر ہمارے کیمرہ مین دکھا سکیں
یہ وہ بینر ہے جو اکثر آپ عسکریت پسندوں کی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں جو نظر آ رہا ہوتا تھا. یہ اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے کہ اس مسجد کے کمپاؤنڈ کے نیچے اتنا بڑا ایک عسکریت پسندوں کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے. اور یہ وہ کچھ سامان ہے جو نیچے سے برآمد ہوا ہے، جس میں باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرنٹرز ہیں، ویپنز ہیں، جیکٹس ہیں، میپنگ ہے، ضابطہ اخلاق ہے. اور ڈیٹیل نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گلپا خیل مسجد کا جو سرائی بازار میران شاہ میں موجود ہے. بال بیئرنگز، پیلٹس، لٹریچر، سی ڈیز. یہ اب ہم مسجد کے کمپاؤنڈ سے باہر آ گئے مین میران شاہ بازار میں. اس مسجد کا نام گلپا خیل مسجد ہے. گلپا خیل مسجد پرائمرلی ٹی ٹی پی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ یہاں پہ تھا، اور آپ نے نیچے آگے دیکھ لیا جیسے ٹنل بیسمنٹ میں رہتے تھے، اور اس کو ہم نے ڈسکور کیا. اس میں کافی ریکوریز ہوئی ہیں، کچھ ریکوریز ہم نے یہاں پہ آگے لگائی ہوئی ہیں، اور اٹ واز مین مرکز پرائمرلی ہیڈ کوارٹر ان کا آپ کہہ لیں. ساتھ ہی اس کے جو آپ کو سامنے جلی ہوئی جگہ نظر آ رہی ہے، دس از اے ویپنز مارکیٹ. اور ویپنز مارکیٹ کے بیچ میں ڈفرینٹ کیلیبرز کے ایمونیشن، راکٹ لانچر سے لے کے مشین گنز، کمیونیکیشن اکوپمنٹ، ان کا جو ملٹری یونیفارمز ہیں، ایوری تھنگ واز اویلیبل. تو یہ دس از دیٹ پلیس، سینٹر آف میران شاہ بازار. یہ بالکل وسط میں کھڑے میران شاہ بازار کے، اور مسجد کے نیچے اتنا بڑا کمپاؤنڈ یہ ڈسکور ہوا ہے. اس کو کلیئر کرتے ہوئے کوئی مزاحمت آپ کو ہے، ریزسٹنس ہے؟ کتنا عرصہ لگا؟ شروع میں مزاحمت آئی تھی ہمیں، جس کے بیچ میں آر پی جیز بھی تھے اور سنائپر فائر زیادہ تھا، بٹ اللہ کے شکر سے ہم لوگ پھر اس کو کلیئر کرتے ہوئے آئے یہاں پہ. اینڈ اس کے بعد ریزسٹنس نہیں ملی ہمیں. سو پریزیوملی دیز پیپل ہیو ناؤ اسکیپڈ. شروع میں ریزسٹنس کافی ملی تھی یہاں پہ. بازار میں اتنا بڑا ہیڈ کوارٹر ہم نے یہ دیکھا ہے، تو یہاں کی جو لوکل آبادی تھی ان کے علم میں یہ بات تھی؟ آئی تھنک ہوگی، بٹ دیور ناٹ، ان کو اجازت نہیں تھی. کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ ان کو اجازت نہیں تھی لوکل آبادی کو آنے کی، یہ ان میں سے ایک جگہ ہے. اور یہاں پہ کنٹرول انہوں نے کیسے رکھا ہوا تھا اپنے اس آبادی پہ؟ مینلی کوئرشن. مین آبادی ان کے ساتھ جو کافی لوگ تھے وہ باہر بھی شفٹ کیے ہیں یہاں سے. جو نارمل لوگ تھے، آپ کو میران شاہ کے آؤٹ اسکرٹ میں زیادہ گھر ان کے ملیں گے، لیکن یہ آپ کو پتا ہے دہشت گرد آرگنائزیشن تھی. ان کو چیلنج کرنا ایک نارمل بندے کے پاس. ہم نے کچھ کمرے دیکھے ہیں وہاں پہ، بتایا گیا کہ خودکش بمبار تیار ہوتے ہیں، اور اس میں جب کمرے کے ہوتے تھے تیار تو یہ کہیں اور ہوتے تھے. اسٹیجنگ ایریا جس کو کہتے ہیں، اسٹیجنگ ایریاز کے طور پہ استعمال ہوتا تھا ان کے لیے، اور کافی جو ان کی تشکیلیں یا جو ان کے گروپس بنتے تھے یہاں سے آگے جانے کے لیے، ان کے لیے جگہ استعمال ہوتی تھی. along with their leadership کا جو اپنے سیپریٹ ایریا دیکھا تھا وہاں پہ. جو ویپنز یہاں سے ریکور ہوئے وہ کون سے ویپنز ہیں، کیا میک؟ آل ٹائپس اینڈ کیلیبرس. بنے کہاں کے ہوئے؟ ہر جگہ کے. رشین ہیں، پاکستانی، ان کے اپنے لوکل درہ کے بھی ہیں، بٹ پرائمرلی رشین، چائنیز، بیکاز یہ تو ویپن تو ابھی آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں. سو ویپن کا میک اینڈ ٹائپ دیکھ کے کسی کنٹری کا اندازہ لگانا مشکل کام ہے. ناظرین، میں میران شاہ کی ایئر بیس پہ اس وقت واپس پہنچ چکا ہوں، اور آپ کو مختلف چیزیں ہم نے دکھائی کہ میران شاہ میں فوجی کارروائی کس طرح سے ہوئی، کس طرح سے علاقے کو 80% علاقے کو صاف کرایا گیا. آئندہ آنے والے پروگرام میں اس آپریشن ضرب عرب کے حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ دیں گے. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. یہ میران شاہ بازار میں ہم جا رہے ہیں، ہمیں بتایا ایک آئی ڈی فیکٹری جو ہے اس میران شاہ بازار میں، وہ چل کے دیکھتے ہیں.